بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بچوں کی پیدائش کے بعد اس کے بہت سارے معاملات بھی اس کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ والدین اس کی بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی رات کو نیند میں اٹھ جاتا ہے اور رونے دھونے کی شکل صورت اختیار کر لیتا ہے۔ والدین کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے بچے کا، کیوں رو رہا ہے، یا کسی جنات کے اثرات ہیں، کوئی جنات کا سایہ اس کے اوپر پڑ گیا ہے، یہ عجیب قسم کے واقعات اور حالات یہ درپیش ہوتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ جب بھی کوئی بچہ روئے، ایک تو یہ ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہو، ڈاکٹری کوئی مسئلہ ہو، مطلب بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور یا کوئی بخار وغیرہ ہے اس وجہ سے بچہ سوتا نہیں ہے، رو رہا ہے، یا بھوک لگی ہے اس کو اس وجہ سے رو رہا ہے، تو پھر یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ اگر اس سے فرق نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد ہم نے عامل یا تجویزات وغیرہ کے ذریعے سے، دم درود کے ذریعے سے اس کو، یعنی بچے کے اوپر جو اثرات ہیں، اس کو ہم نے دفع کرنے ہیں۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں، دم درود کا ویسے بھی اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو پھر اس کو ضرور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس سے علاج کروائیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس عامل وغیرہ یعنی تعویذوں وغیرہ کے پیچھے گھومتے رہیں اور بچے کے اندر کوئی بڑی بیماری ہو، اس وجہ سے بچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے۔ تو جب اگر آپ کے بچے کے اندر مطلب کوئی بیماری نہیں ہے لیکن وہ نیند میں کبھی کبھی بچہ ڈر جاتا ہے، وہ نیند میں اٹھ جاتا ہے اور پوری رات پھر وہ رونے میں گزارتا ہے، یعنی پوری رات وہ روتا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک عمل آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ اس صورت میں آپ اس نقش کو تعویذ بنا کر بچے کی گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو نقش آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، یہ اس نقش کو آپ نے ایک کاغذ کے اوپر لکھنی ہے اور پھر اس رونے والے بچے کے گلے میں اس کو ڈال دینی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے بچہ رونا بند کر دے گا۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر رونا کسی بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، بچہ بیمار نہیں ہے، بخار وغیرہ اس کو نہیں ہے، اس وجہ سے بچہ مطلب نہیں رو رہا، کوئی اور وجہ ہے، تو بے شک آپ اس کے لیے تعویذ کر سکتے ہیں۔ تعویذ کیا ہے؟ یہ جو نقش آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھی، اس کے اندر 16 خانے اس کے اندر ہم نے بنانے ہیں، اور سب سے پہلے اوپر والے 4 خانوں میں ہم نے ضاد اور الف، یعنی ضاد الف زبر ضا، یہ جو آپ کو جس طریقے کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ پھر لکھنے میں آسانی ہو۔ ضاد الف زبر ضا، اور دوسرے اس کے ساتھ والے اوپر کے 4 خانوں میں، دوسرے خانے میں ضاد الف زبر ضا، پھر اس کے ساتھ والی را ہے اور را کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر پیش، اور اس کے ساتھ والے خانے میں ضاد الف زبر ضا، اور اسی کے ساتھ یعنی اوپر سے نیچے دوسرے خانے میں را اور اس کے اوپر شد اور پھر اس کے اوپر پیش، اور اس کے ساتھ والے خانے میں یا الف زبر یا، یعنی یا اور الف زبر نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 1 3 2، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 3 اور 6، جو کہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ عام بعض دفعہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا لکھا ہے، اس لیے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اوپر سے تیسرے خانے میں 3 اور 9، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 6 اور 2، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 8 اور 9، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 6 اور 1، اور سب سے آخری خانے میں 5 اور 3، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 6 اور 1، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 1 اور 3، اور اس کے ساتھ والے خانے میں 8 اور 9۔ یہ بالکل اسی طریقے کے ساتھ اردو کے اعداد میں لکھنی ہے، اور پھر اس کو تعویذ کی شکل میں بند کرنا ہے، اور یہ معذور بچے کے گلے کے اندر، یعنی گلے اور معذور بچے کے گلے میں ڈال لینی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ اس کے ذریعے سے ہماری بچے کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔